بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے اپنے قریبی رشتوں، دوست احباب میں یا کوئی جاننے والے جن سے آپ کو ہمیشہ بہترین مشورہ ملا ہو، ایسے لوگ جو ذکر اذکار کے معاملے میں بہت پنکچول ہوں، ان کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوگا، وہ دنیا کے معاملات بہت خوش اسلوبی سے حل کرتے ہوں گے۔ کیا ان کی شخصیت آپ کے نزدیک متاثر کن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جان کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات سے ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یاد کرنا، یاد تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادات، کوئی بھی عبادات، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس ناقابل یقین طاقت کے بارے میں سوچا ہے جو ذکر الہی میں موجود ہے؟ ذکر الہی یا ذکر اللہ ہمارے دماغ پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ زندگی کو بدلنے والے فوائد سے بھرا ہوا ایک چھپا ہوا خزانہ کھولنے کے برابر ہے۔ یعنی ذکر اللہ ری وائرز دا برین، یہ برین فنکشن میں بہت اچھی اور مثبت تبدیلی لے کر آتا ہے۔ آج کی لیٹسٹ ریسرچز اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے جانتے ہیں۔ کیا ذکر اللہ کرنے سے ہمارے دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں اور کیا اس طرح برین فنکشن اور ہیومن ایموشن ریگولیشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آج کی اسٹڈیز اس بارے میں کیا کہتی ہیں اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، دیکھتے ہیں۔ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا کانسیپٹ 1970 میں ایک میتھمیٹیشین اور کمپیوٹر پروگرامر رچرڈ بینمیر نے انٹروڈیوس کرایا تھا، جو کہ سائیکالوجی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے لنگوسٹک کے پروفیسر ڈاکٹر جان گرائنڈر کے ساتھ مل کر مزید اس ٹیکنیک پر کام کیا، اور NLP ایک ایسی ٹیکنیک ہے، ایک ایسا سائیکولوجیکل اپروچ ہے جس میں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھائی جاتی ہے اور آپ کے خیالات، احساسات اور جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کو ڈیل کرنے میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنیک کے مطابق آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اگر اس کی بہتر تفصیل ہو تو آپ یقینی طور پر دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات اور زیادہ نتیجہ خیز بات چیت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ NLP پریکٹیشنرز لوگوں کے بیہیویئرز اور تھاٹس کو آلٹر کرتے ہیں اپنی ٹیکنیکس کے ذریعے، مائنڈ میپنگ کے ذریعے۔ NLP ایک نئی ٹرم ہے، لیکن کیا واقعی یہ ایک نیا خیال ہے؟ اور ذکر اللہ کیا ہے؟ یہ بھی تو بندے اور رب کے درمیان ایک کنیکشن ہے۔ جب آپ زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، جب اپنے شعور کے ساتھ اس کی تمام صفات کو یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ آپ رب سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہیں، تو آپ اپنے دماغ کو پازیٹیو وے میں دوبارہ سے ترتیب دے کر اپنی ایموشنل ویل بینگ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ذکر اللہ آپ کو اللہ کی رضا کی مسلسل یاد دلاتا ہے۔ مثلاً آپ اپنے صبح کا آغاز اسلامی نقطہ نظر سے یا طریقے سے کرتے ہیں، جیسے کہ مسنون دعا جو کہ صبح بیدار ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔
یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہوتی ہے اللہ کی حمد اور شکر ادا کرنے کی۔ یہ سادہ سا ذکر ہمیں وہ حوصلہ اور جوش فراہم کرتا ہے جس کی ہمیں دن شروع کرنے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں کا اپنے دن شروع کرنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے مسائل، ہابیز اور اپنی مصروفیات کو یاد کرتے ہوئے کچھ دیر اپنے بستر میں ہی گزار دیتے ہیں، نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی۔ مثلاً مجھے ایک ناپسندیدہ شخص سے ملنا ہے، یا میرے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے جس پر مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بچوں کو ان کے امتحانات کے لیے پڑھنے میں مدد کرنی ہے، یا کچھ اور پریشان کن یا نیگیٹو تھاٹس۔ اور اس طرح اس قسم کے ایموشنز نیچرلی آپ کی باڈی میں موجود ہارمونز ایڈرینلین کی سطح کو بڑھا دیتے ہیں، جو آپ کو نئے دن کا سامنا کرنے پر مجبور تو کرتا ہے، لیکن جیسے کہ کوئی آٹومیٹڈ انزائٹی مشین جو کہ سٹریس سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور آپ دن بھر میں پہلے ملنے والے شخص کے سامنے پھٹ کر رہ جاتے ہیں، اپنا غصہ، انزائٹی اور اسٹریس اس انسان پر ہی نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنی ہی ایسی دعائیں ہیں جو خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یا قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہیں، جو کہ دماغ کو ری پروگرام کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جیسے آئینہ دیکھنے پر جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب آئینہ دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے اخلاق کو ٹھیک کر دے جیسا کہ تو نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ یعنی جب شکر گزاری کے طور پر آپ اپنے آپ کو سراہتے ہوئے آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک خوشگوار، پرسکون اور خود اعتماد انسان۔ کیونکہ جب ہم دعا یا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود اعتمادی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ سکون کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، سٹریس گر جاتا ہے اور کورٹیسول کی سطح کم ہو جاتی ہے، جبکہ ہیپی ہارمونز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پروڈکٹیو کیپیبلٹی کو بھی اور کنسنٹریشن کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ دماغ کی ری پروگرامنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، نئے نیورل کنیکشنز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دماغ کو تر و تازہ کرتا ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اور بھی زیادہ نکھارتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق باقاعدگی سے ذکر اللہ کرنے والے لوگ بہترین ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، اور ان کی ایموشنل ویل بینگ بھی سب سے بہترین ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ بار بار ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ میں ایک ری پروگرامنگ کا عمل شروع کر دیتا ہے، آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ ذکر اللہ کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات، چاہے وہ جاگنے، سونے، نئے کپڑے پہننے، مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے، کھانا کھانے، سونے، ہر چیز کے لیے ذکر یا دعا ہے، یا بیمار کی عیادت کرنا، سفر پر جانا، کسی قسم کے خوف یا جسمانی درد، گھبراہٹ، غصہ یا پریشانی کی صورتوں میں کیا حکم دیا گیا ہے، کسی خوشی کا موقع، حیرت یا خوشگوار خبر ملنے پر کیا حکم دیا گیا ہے۔ ذکر کا ہی تو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہماری انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو اور بھی زیادہ نکھارتا ہے، اور بھی زیادہ انسان کے لیے بہترین ہے، ہمارے لیے صرف اور صرف خیر ہی تو لاتا ہے۔